اگلا ایک سوال، اب یہ سمجھیے کہ ہمارے لوگ جو کہ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں جا کے رجسٹریشن کروائیں. ہر مسجد جو ہے وہ رجسٹریشن کرواتی ہے. حضور والا، کیا دنیا کی سوائے 3 مساجد کے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور میرے خیال میں مسجد اقصی، ان کا اعتکاف بیٹھنا اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو یقیناً یہاں درجہ بہت آگے ہے. مگر کیا باقی پورے عالم اسلام کی کسی مسجد میں تفریق ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہوگا یا یہاں پہ زیادہ ہوگا، یہاں پہ کم ہوگا؟ میں سب سے پہلے اظہر بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے شہر کے لوگ حضرت داتا گنج بخش کی مزار مبارک کے ساتھ جو متصل مسجد ہے وہاں جاتے ہیں، تو کیا میرے محلے کی مسجد میں اللہ نہیں رہتا؟ بالکل، اللہ تو دلوں میں ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ابھی. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بات چل رہی ہے کہ پہلے انتظامیہ کو بتایا جائے، معتکف پہلے رابطہ کرے گا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مسجد کا داخل حصہ کون سا ہے، خارج حصہ کون سا ہے، حدود کیا ہیں. حدود کیا ہیں اس کی. بے شک. اگر معتکف آن دا ٹائم جائے گا نا، اس کو یہ خبر نہیں ہوگی اور وہ اعتکاف سے غیر دانستہ طور پر خارج ہو جائے گا. بالکل بالکل تو صحیح. خارج مسجد والے مقامات ہیں، وہاں پر بیٹھے گا، وہاں پر کھڑا ہوگا، وہاں وقت دے گا، تو اس کا اعتکاف ختم ہونے کا خطرہ ہے. جو پہلے سے پلان کرتے ہیں، انتظامیہ مسجد ہے یا دوسرے دوست ہیں، وہاں کے پیش امام ہیں، خطیب ہیں، وہ پہلے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حصہ مسجد سے باہر ہے، یہ مسجد کے اندر ہے. بے شک. یہ ایک ترتیب ہو جاتی ہے. دوسرا جو آپ نے ثواب کے حوالے سے پوچھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. نہیں، میں نہیں آپ سے اگری کرتا سر. اگر بندہ واقعی ریاکاری سے پاک پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے در پہ، اس در کریم پہ 24 گھنٹے بیٹھا ہے تو روزانہ ایک مقبول حج کا ثواب. 10 دن کا نہیں سر، وہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں سر بھائی. دیکھ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل انکار نہیں کرتا، لیکن مگر اللہ کی رحمت پہ یقین تو ہے نا، یقین اور امید یہ ہے مالک ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کے عطا فرمانے بے والا ہے. شک بے شک. بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے. یہاں اگر عبادت کا ثواب 1 گنا ہے تو وہاں پر 1,00,000 گنا زیادہ ہے. یقیناً. ان کے علاوہ جتنے مقامات ہیں، ہاں جو جامع مسجد ہے اس کا درجہ کچھ بڑھ کے ہے، جو اس سے بڑی جامع مسجد ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، وہاں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اجتماعیت کو میرا پروردگار پسند کرتا ہے، با جماعت نماز کو، اور شاید شہر اعتکاف کو جہاں 1-2 خیمے ہوں گے، شاید وہاں پہ اس کو اجتماعیت کا وہ روپ رنگ نظر نہ آتا ہو جو وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے یوں قطار اندر قطار پورا شہر بسا کے بیٹھے ہوں اور ہر خیمے کے اندر لو میرے ساتھ لگی ہو. بے شک. اچھا سر جی، اگلا سوال آپ سے. میں نے چونکہ اب اپنے بھائی کو موٹر سائیکل سے اتار لیا ہے تو ایک ایک قدم پہ اب آپ کو سوال پوچھے جائیں گے. حضور والا یہ بتائیے، میں ایک عیالدار مرد ہوں اور اپنے گھرانے کا سربراہ بھی ہوں. میرے بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کچھ ملازمین بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ایک بیگم بھی ہے. کیا پہلے مجھے حقوق العباد کا مناسب انتظام کرنا واجب نہیں ہے، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے اور اپنے خاندان سے کٹ کے 10 دن کے لیے نکل جاؤں ان کی زندگی سے؟ بالکل بالکل درست. سب سے بنیادی جو رکن ہے انسان کے لیے وہ اپنے اہل و عیال کی عیالداری کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ فرض آتا ہے نا. اگر آپ ان کا خورد و نوش کا 10 روز کا اہتمام نہیں کرتے، کھانے پینے کا، رہن سہن کا، تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. بالکل. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے عیالدار پر، بال بچوں پر فراخی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے. جو ان پر تنگی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. تو معتکف ہو یا کوئی کسی بھی تبلیغ کے سلسلے میں یا حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے اگر جا رہا ہو، جہاد کے لیے لازم ہے کہ پیچھے وہ اہل خانہ کا اہتمام کر کے جائے. سب سے پہلے کر کے جائے، پرائیورٹی پہ کر کے جائے. اور اگر جو ایسے اگنور کر کے جاتے ہیں اپنی فیملیز کو، پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تو پھر اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. اس عبادت کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک آپ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کریں گے. بیوی کے، ماں بہن کے، باپ کے، بچوں کے حقوق اگر آپ نے نہیں نبھائے اور آپ اعتکاف پہ اعتکاف کرتے چلے جائیں. ہم عام انسانوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم تو شیطان کی پتلا ہیں، ہم تو ہر 2 منٹ بعد قضا کرتے ہیں، تو ایسی عبادت کا فائدہ ہی نہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر ہم سے گنتی پوری کر رہے ہیں.
صرف دکھانے کے لیے کہ میں نے اتنے اعتکاف کر بالکل، لیے، بالکل۔ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، پھر گنتی آپ تو پوری ہو اسی رہی ہے، گنتی عبادت پوری نہیں کرتے ہو ہوں رہی۔ گے۔ میں اس کو پھر یہ کہوں گا ایسے آدمی کو جو کہ حقوق العباد کا خیال کیے بغیر گوشہ نشین ہونا چاہ رہا ہے کہ میاں تم جائے اعتکاف پہ نہیں گئے، تم جائے فرار پہ مفرور مجرم بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ فرار ہے دراصل، یہ عبادت نہیں ہے۔ حضور والا یہ بات واضح ہو گئی۔ اب میں اپنے دوست اور بھائی کے پاس جاؤں گا جن کا نام فرحان ہے۔ فرحان، کوئی خاص عبادت ہے جو اعتکاف کے دوران کرنی ہے، یا آپ نے قرآن شریف کا ایسے مطالعہ کرنا ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کے معنی اور تفسیر دل میں اتر جائے؟ کیا درود سے بڑھ کے کوئی اور وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا نوافل کی ادائیگی کے علاوہ، اور 5 وقتہ نماز اور ساتھ تہجد بھی پڑھیے، اشراق بھی پڑھیے، اوابین بھی پڑھیے، چاشت بھی پڑھیے، کیا میرے لیے اعتکاف کا معنی وہی ہے کہ تمام عبادات جو بتائی گئی ہیں، جو فرض کی گئی ہیں وہ، اس کے علاوہ سر جی اصل بات پتہ ہے کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے سر۔ یہ زندگی کے دنیا کے تفکرات سے دور ہٹ کے تفکر الہی، فکر کریں کہ میرا پروردگار اور میرا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اسے پھر تدبر سے سمجھیے۔ آپ فرمائیے عبادات کون سی افضل؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو جو آپ نے سوال کیا قبلہ سے، میرا دل ہے کہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالوں بسم اللہ۔ کہ کیوں بیت الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ میں اعتکاف اور نماز ساری چیزیں افضل ہیں؟ کیونکہ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، اس میں جب ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے پاس کچھ جھنڈے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک وہ بیت اللہ میں نصب کرتے ہیں، ایک بیت المقدس میں نصب کرتے ہیں، ایک طور سینا میں نصب کرتے ہیں، اور ایک روضہ رسول پہ نصب کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر صدا بلند ہوتی ہے، اور جو وہاں سے مومن گزرتا ہے سوائے اس کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، اس کو کوئی عافیت، امان، سلامتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سگریٹ مومن، بھی شامل کر دیجئے، مہربانی کیجئے میرے حال میں۔ سگریٹ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ پھر بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ معاملات کیونکہ بہت صحیح بھی ہو جائیں گے باہر، طور میں شامل کر دیتا ہوں۔ لیکن شراب اور سگریٹ کا بڑا فرق ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ کٹ کر دیں گے ویسے بھی، مجھے لگتا ہے۔ سر تو اگر وہ کٹ ہو گئے تو نہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے کہ وہ مقام افضل، کیونکہ وہ جو بیت المعمور سے اللہ نے پرچم اتارے ہیں شب قدر کی رات میں، تو وہ وہاں پہ نصب ہے، اس لیے وہاں کا اعتکاف، نماز، نوافل، سنت جو بھی آپ ادا کریں گے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا بیوی بچوں سے دور، اور یہ آج کے دور کے لحاظ سے بہت اہم سوال تھا آپ کا، اور بہت خوبصورت سوال تھا، اس لیے کہ لوگوں کو شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو شیطان نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا منچاہا دین بتا رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہ کسی مدرسے میں الف ب پڑھی ہوتی ہے، نہ وہ سارا سال آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے، لیکن وہ ایسی خرافات بیان کر دیں گے کہ بندہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عقل ہی نہیں اس بات کو تسلیم کرتی، تو یہ کہاں سے پڑھ کے لکھ کے آ گیا۔ تو یہ جو قیاس رائیاں ہیں یہ ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئی ہیں، صحیح فرما رہے اور یہ حاسدین اور ناقدین کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے یہ چیز۔ یہ جو اعتکاف جو ہمارا موضوع ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے، یقیناً بچوں کی پرورش واجب ہے، بالکل بالکل، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ماں باپ کا آپ جو بھی خیال کر رہے ہیں وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق ہیں وہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، بندوں کا نہیں معاف کروں، بندوں کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ بالکل تو یقیناً، آپ اعتکاف کریں، آپ روزہ رکھیں، آپ نماز ادا کریں، لیکن اگر اس سے آپ کے کسی بھی گھر کے فرد کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ جان بوجھ کر دے رہے ہیں، ایسی عبادت کا تو کوئی پھر فائدہ آپ کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ منہ پہ مار